بسم الله الرحمن الرحيم وأما شرطه فأن لا يكون الأصل مخصوصا بحكمه بنص آخر كقبول شهادة خزيمة رضي الله عنه وحده كان حكما ثبت بالنص اختصاصه به كرامة له. بسم اللہ. قیاس کے باب میں نفس قیاس کا بیان ہوا. قیاس کیا ہے؟ جی. قیاس کے لیے شرطیں کیا ہیں؟ جی. ذہن میں رکھیں قیاس کی 4 شرطیں. جی. قیاس کرنے کے لیے، قیاس کی صحت کے لیے جی. 4 شرطیں، وہ چاروں یہاں پر بیان کر رہے ہیں. جی. یہ آپ یاد کر لیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جس شے کو آپ اصل بنا رہے ہیں، مقیس علیہ، جی. کسی اور نص کے ذریعے اس کا حکم اس کے ساتھ خاص نہ ہو. جی. کسی نص کے ذریعے اس کا حکم اس کے ساتھ خاص نہ ہو. سمجھے بات؟ جی. یعنی وہ حکم قابل تعدی ہو، جی. باب خصائص سے نہ ہو. جی. سمجھے بات؟ جی. پہلی شرط یہ ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اصل کا جو حکم ہے معدول بہی عن طریق القیاس. جی. معدول بہی عن طریق القیاس کا مطلب ہے غیر معقول المعنی. جی. غیر معقول المعنی نہ ہو. جی. اصل کا حکم غیر معقول المعنی نہ ہو. تیسرا. جی. تیسری شرط یہ ہے، یہ اہم ترین شرط ہے، اور آپ اسے کہہ سکتے ہیں بھی ان چاروں شرطوں میں سے بڑی شرط ہے. جی. کیونکہ اس شرط کے اندر پھر آگے کئی ایک جزئیات پر یہ مشتمل ہے. جی. جزئیات تو نہ کہے، اجزاء کہیں. جی. اس شرط کے آگے پھر اجزاء ہے. تیسری شرط کیا ہے کہ جو حکم شرعی جو نص سے ثابت ہے، متعدی ہونے والا کیا ہو؟ متعدی ہونے والا حکم شرعی جو نص سے ثابت ہو، بعین ہی ایسی فرع کی جانب متعدی ہو کہ وہ فرع اس اصل کی نظیر ہو اور اس فرع میں نص نہ ہو. جی. یہ ساری گفتگو ملا کر ایک شرط ہے تیسری. جی. ٹھیک ہے. تیسری شرط کیا ہے کہ قیاس کے ذریعے حکم شرعی کو متعدی کیا جائے. جی. قیاس کے ذریعے حکم شرعی کو متعدی کیا جائے. ایسا حکم شرعی جو نص سے ثابت ہو، اس کا تعدیہ بعین ہی ہو. جی. ایسی فرع کی جانب کہ وہ فرع اصل کی نظیر ہو اور فرع نص سے خالی ہو. جی. اور فرع نص سے خالی ہو. سمجھے بات؟ جی. یہ ہے ایک شرط، لیکن اس کے تحت 4 اجزاء ہیں. جی. کہا نا، حکم شرعی جو ثابت ہو نص سے، جی. متعدی ہو حکم شرعی. جی. اگر مثلا اس میں لغوی نہیں، اس کے ذریعے یہ قیاس آپ نہیں کر سکتے. جی. اور اس کا تعدیہ کیا ہو؟ بعین ہی ہو. جی. اگر حکم بدل کر آپ لے جانا چاہتے تو پھر نہیں. جی. ایسی فرع کی جانب کہ وہ فرع اصل کی نظیر ہو. جی. اگر فرع اصل سے دون ہو تو پھر نہیں. جی. اور فرع اصل کی نظیر تو ہے، لیکن فرع میں بھی نص موجود ہے. جی. فرع میں بھی نص موجود ہے، اب بھی تعدیہ درست نہیں. جی. تو یہ تیسری شرط جو ہے، اس کے تحت 4 شرطیں ہیں، جس کے 4 اجزاء ہیں. جی. سمجھے بات کو؟ جی. چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ تعلیل کے بعد اصل کا حکم ویسی باقی رہے جیسے تعلیل سے پہلے تھا. جی. تعلیل کے بعد اصل کا حکم ویسا ہی باقی رہے جیسے تعلیل سے پہلے تھا. جی. یہ 4 شرطیں ذہن نشین کر لیں. جی. سمجھے بات؟ جی. دوبارہ سمجھے توجہ سے. پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ قیاس کی 4 شرطیں. جی. پہلی شرط یہ ہے کہ جس
حکم کو آپ متعدی کرنا چاہتے ہیں، یوں نہ کہیں، آپ یوں کہیں کہ اصل کا حکم کسی اور نص کے ذریعے مختص بالاصل نہ ہو، جی اصل کے ساتھ خاص نہ ہو، جی جسے آپ کہتے ہیں باب خصائص سے نہ ہو. جی سمجھے بات کو؟ جی. پہلی شرط یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ معدول بہی عن طریق القیاس نہ ہو. جی اصل کا حکم معدول بہی عن طریق القیاس نہ ہو، اصل کا حکم غیر معقول المعنی نہ ہو. جی تیسری شرط جو ان چار شرطوں میں سے بڑی شرط قرار دی جا سکتی ہے، اور بڑی شرط کس لحاظ سے کہ یہ اپنے اندر پھر چار شرطوں کو لیے ہوئے ہیں. جی نام کو تو یہ ایک شرط ہے، لیکن حقیقت میں یہ چار شرطیں ہیں. جی سمجھے بات کو؟ تو تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ قیاس کے ذریعے، تعلیل کے ذریعے حکم شرعی کو، جی حکم شرعی جو نص کے ساتھ ثابت ہو، اسے بعین ہی ایسی فرع کی جانب متعدی کیا جائے جو اصل کی نظیر ہو اور نص سے خالی ہو. جی تعلیل کے ذریعے حکم شرعی، ایسے حکم شرعی کو ایسے حکم شرعی کو متعدی کیا جائے جو نص سے ثابت ہو، ایسے حکم شرعی کو بعین ہی متعدی کیا جائے جو نص سے ثابت ہو، ایسی فرع کی جانب جو اصل کی نظیر ہو اور نص سے خالی ہو. تعلیل کے ذریعے ایسے حکم شرعی کو بعین ہی متعدی کیا جائے جو نص سے ثابت ہو، ایسی فرع کی جانب جو اصل کی نظیر ہو اور نص سے خالی ہو. سمجھے بات؟ یوں جب آپ نے کہا تو یہ اپنے اندر چار شرطوں کو متضمن ہے. یہ چار شرطوں پر مشتمل ہے. تعلیل کے ذریعے حکم شرعی، جب کہنا حکم شرعی، لہذا اگر کوئی اسم لغوی کو منتقل کرنا چاہتا ہے قیاس کے ذریعے تو یہ قیاس شرعی نہیں کہلائے گا. قیاس شرعی تب کہلائے گا جبکہ حکم شرعی کا تادیہ ہو اور بعین ہی ہو، بعین ہی اس کو نقل کیا جا رہا ہو. اگر اس میں تبدیلی ہو رہی ہو، تغیر ہو رہا ہو، تو پھر یہ درست نہیں ہے. پھر ایسی فرع کی جانب جو اصل کی نظیر ہو، اگر اصل سے دور ہو تو پھر بھی درست نہیں ہے. اور ایسی فرع کی جانب جو نص سے خالی ہو، اگر فرع کے اندر نص موجود ہے تو بھی قیاس درست نہیں ہے. سمجھے بات؟ یہ میں خلاصہ بتا رہا ہوں، مزید وہاں پر آئیں گے تو مزید گفتگو جو ہے وہ کریں گے. چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ اصل کا حکم بعد از تعلیل ویسے کا ویسا باقی رہے جیسے قبل از تعلیل. اصل کا حکم بعد از تعلیل ویسے کا ویسا باقی رہے جیسے قبل از تعلیل. بات آپ سمجھے؟ تو یہ شرطیں ہیں کیوں، مزید تفاصیل کیا ہے، وہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں. بات آگئی ذہن میں؟ چار شرطیں ذہن میں رکھیں. بہرحال قیاس کی شرط یہ ہے کہ نہ ہو اصل مخصوص اپنے حکم کے ساتھ کسی اور نص کے جو ہے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اصل کا حکم مخصوص بالاصل نہ ہو. اصل کا حکم مخصوص بالاصل نہ ہو. سوال یہ ہے کہ صحت قیاس کے لیے یہ شرط کیوں ہے؟ بس اتنی سی بات. سوال یہ کہ صحت قیاس کے لیے یہ شرط کیوں ہے؟ توجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیاس کیا ہے؟ قیاس یہ ہے کہ اصل کے حکم کو متعدی کر کے فرع تک لانا. اصل کے حکم کو متعدی کر کے فرع تک لانا. تو اصل کے حکم کو متعدی کر کے فرع تک لانا، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اصل کا حکم تعدیہ کی صلاحیت تو رکھے. آپ سمجھ رہے؟ اصل کا حکم تعدیہ کی صلاحیت تو رکھے. اگر اصل کا حکم تعدیہ کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تو جو قیاس ہے اس کا مقصد ہی فوت ہو گیا. بات آپ سمجھیے؟ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ باب خصائص نہ ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں، خصائص کا باب اشیاء کے خصائص ہوتے ہیں، شخصیات کے خصائص ہوتے ہیں. بات ہے یہ ذہن. اشیاء کے اپنے خصائص ہیں، شخصیات کے اپنے خصائص ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی ذات والا، آپ کے صحابہ کرام اور اسی طرح جو عظمت والی ہستیاں ہیں، اللہ رب العالمین کسی خاص شخصیت کو خاص نعمت عطا فرما دے تو یہ اس کی شان ہے. جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مخصوص شخصیات کو مخصوص عنایات سے نوازا. جی ادھر فرما رہے ہیں سونے کے کنگن پہننے کی اجازت دے رہے ہیں بعض صحابہ کو. جی ادھر بعض صحابہ کو 6 ماہی بکری قربانی کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. ایک بندہ آ کے کہتا ہے جی میں 2 نمازیں پڑھوں گا. آپ فرماتے ٹھیک ہے تو 2 نمازیں پڑھ لیں. 2 نمازوں کی شرط پہ وہ مسلمان ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو 2 نمازوں کی اجازت دے دیتے. جی بات آپ سمجھے. تو اب بات یہ ہے کہ قیاس میں کیا تھا؟ قیاس میں تھا اصل سے حکم کو متعدی کر کے فرد تک لے جانا. جی لیکن جب وہ حکم اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تعدیہ کی جی تو یہاں قیاس چل ہی نہیں سکتا. جی بات آپ سمجھے. جی. اس لیے شرط کی ہے. جی کیا شرط لگائی؟ اللہ یکون الاصل مخصوصا بحکم ہی، اصل مخصوص بحکم ہی نہ ہو. جی. کیوں؟ اس لیے کہ قیاس ہے تادیہ حکم. جی جب قیاس تادیہ حکم ہے اور اصل مخصوص بحکم ہی ہو تو دونوں آپس میں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. جی اصل مخصوص بحکم ہی ہے تو قیاس درست نہیں ہے. قیاس درست ہوتا تو اس کا تقاضا یہ تک مخصوص بحکم ہی نہ ہو. جی. بات آپ سمجھ رہے جی. اتنی بات ہے یہ. جی. ٹھیک ہے. اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ شریعت مطہرہ میں خصائص کا تصور ہے. جی. بات سمجھے. جی. شریعت مطہرہ میں خصائص کا تصور ہے. جی. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اندازہ نہیں کہ آپ یاد رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، ذہن نشین کریں گے یا نہیں کریں گے. خصائص 2 طرح کے ہوتے ہیں. جی. ایک دیکھیں نا اختصاص جمیع معادا کے لحاظ سے اور ایک بعض معادا کے لحاظ سے. جی. ٹھیک ہے. بعض حضرات کے سامنے جب کچھ خصائص آتے ہیں تو وہ ان کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. جی. ٹھیک ہے. یہ جو ماننے کو تیار نہیں ہوتے ان کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو ہے جن کا علمی اختلاف. علمی اختلاف کی گنجائش ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. جی. اللہ رب العالمین نے عقل دی ہے سوچنے کے لیے. تو کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے جو اصول عقائد سے ہیں. باقی جو اجتہادی مسائل ہیں، فروع ہیں، ان کے اندر جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. جی. اصول میں جو اختلاف ہے وہ رحمت نہیں ہے. جی. تو علمی اختلاف منع نہیں ہے، لیکن یہ تو ہو نا وہ علمی اختلاف جو کہتے ہیں بھائی یہ علمی اختلاف ہے اور وہ ہے اصل علمی اختلاف. جی. تو مقصد یہ کہنے کا کہ پہلی بات کہ خصائص جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جمیع معادا کے لحاظ سے. اب دیکھیں آپ حصر پڑھتے ہیں، نصر کی 2 قسمیں. جی. جمیع معادا کے لحاظ سے، بعض معادا کے لحاظ سے. اختصاص بھی تو یہی چیز ہے. جی. جب حصر میں 2 قسمیں بنا لیتے ہو تو اختصاص بھی تو وہی چیز ہے. جی. اس میں 2 قسمیں بنانے میں کون سی حرج ہے؟ جی. آپ سمجھ رہے ہو؟ جی. بھائی نہیں یہ تو فلاں کے پاس بھی ہے، فلاں کے پاس بھی، تو جب بھی باب خصائص سے ہو سکتا ہے. جی. ہاں اگر دعویٰ یہ ہو کہ جمیع معادا کے لحاظ سے ہے تو پھر آپ کا اعتراض بن سکتا ہے. جی. جب بعض معادا کی بات کی ہے تو پھر کوئی اس میں حرج نہیں. جی. بعض معادا کے لحاظ سے خصائص ہوتے ہیں. جی. ٹھیک ہو گیا. ایک چیز ذہن میں رکھیں. دوسری چیز یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں، درجہ اختصاص ایک ہے اختصاص مطلق جی. اور ایک ہے اختصاص سے مخصوص. جی. جسے آپ درجہ من اور درجہ اعطا کا نام دے سکتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. اللہ کریم جل وعلا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا کو اختصاص مطلق سے بھی نوازا اور درجہ من اور اعطا سے بھی نوازا. درجہ اختصاص مطلق کیا؟ بھئی آپ کو دے دیا. جی. یہ کمال فقط آپ کا. جی یہ کمال فقط آپ کا، یہ دے دیا. اس کے بعد والا درجہ یہ ہے کہ آپ کو دے دیے فمن او امسک بغیر حساب. جی یہ آپ کا ہے، آپ چاہیں تو پاس رکھیں، چاہے تو کسی اور کو دے دیں. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی صرف حضرت سید المولا کائنات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ
ہمارے حضرات کو جو چیز ہضم نہیں ہوتی وہ یہی ہضم نہیں ہوتی، باقی کسی کی بھی بات کر لو تو وہ ہضم ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے نا. ایک عرصے تک جو یہ لوگ کہتے رہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا نہیں ہو سکتی، یہ ایک عرصے تک کہتے رہے. جی ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ حضور نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ یکرہ فوق سمائہ ان یخطئ ابو بکر جی ان یخطئ ابو بکر. جی تو بات یہ کہ رب کو پسند ہی نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق کی جانب خطا کی نسبت کی جائے. جی. تب تک یہ عقیدہ معصومیت نہیں تھا، جی تب تک نہیں تھا. جب آل پاک کی بات آئی تو اب ان کو یہ فکر لگ گئی کہ کہیں عقیدہ معصومیت نہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے. جی آپ سمجھ رہے بات کو. تو لہٰذا اور کوئی جھگڑا اصل اہل بیت مصطفیٰ سے ہے، آل رسول سے، حضور کے گھرانے سے ہے جھگڑا، ورنہ باقی سب کے لیے مان. اور ابھی میں نے جو بنائی تھی ویڈیو کلپ میں نے جاری کیا تھا، پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا. انبیاء کرام کے لیے اجتہادی خطا کا وقوع مان کر جی خلفائے راشدین سے نفی کر دی. جی یہاں پر خلفاء کو انبیاء کرام کے برابر نہیں بڑھ کے مان لیا گیا. جی اور آپ دیکھ لیں اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. جی جی دیا جواب؟ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے نہیں دیا کہ اگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اجتہادی خطا سے منزہ مانتے ہیں تو یہ جو 2 سال سے انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے وہ کدھر جائے گا؟ جی اور اگر خلفائے راشدین کے لیے مانتے ہیں بھائی ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں تو بات نہیں ہو رہی نا بھائی. ان کے لیے اجتہادی خطائیں مانتے ہیں تو ان کی جناب وہ جب بھی بلڈنگ ان کی دھڑام سے گر پڑے گی. جی. یہ ہے دروغ گورا حافظ باشد. بھائی بات یہ ہے کہ پہلے آپ اور کہتے رہے، ابھی آپ اور کہتے رہے. ماننے کو آئے تو آپ نے نبیوں کو بنا دیا، نبی کرنے کو آئے تو آپ نے صحابہ سے کر دیا. جی جی تو یہ ہے ہوم میڈ نظریات. جی ٹھیک ہے نا. ہوم میڈ نظریات ہیں تو جب دل کرتا ہے بنا لیے جاتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا. نظریات اہل سنت کے طے شدہ ہیں. تو مسئلہ اصل کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ جو ہے نا وہ جہاں پر بات آتی ہے اہل پاک کی تو اس وقت یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی. جی ورنہ ساری امت نے مانی ہی باتیں، یعنی وہ باتیں جو سیدنا ابوبکر صدیق کو افضل کہنے والوں نے مانی ہے نا یار. جی اس میں خرابی کون سی ہے؟ اور ہر ایک بات میں تمہیں نظری افضلیت پہ پریشانی کیوں بن جاتی ہے؟ جی نظری افضلیت اتنا کمزور ہے کہ کسی کی فضیلت مان لو تو وہ جو ہے نا وہ ہچکولے لینے لگ جاتا ہے. تو پھر وہ نظریہ کون سا ہے؟ جی 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 نظری افضلیت کو اتنا کمزور نہیں ہے. باقی بات یہ کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے امت کے لیے. تو بات کیا ہو رہی تھی؟ بات ہو رہی تھی کہ باب خصائص کی. جی تو یہ قیاس کی شرط اول بھی اس بات کی یہ بات سمجھا رہی ہے کہ ایک باب خصائص کا ہے شرع شریف میں. جی. تو لہٰذا آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ قیاس جو ہے وہ باب خصائص میں نہیں چلے گا. جی جی یہ بات سمجھے. جی. شرط اس کی ہے کہ شرط اس کی ہے کہ اصل نہ ہو اصل مخصوص بے حکم ہی. مخصوص بھی حکمی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اصل مخصوص بے حکم ہی ہے، یہ باب خصائص سے ہے. جی یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جی جی کہا بنص آخر. جی بنص آخر نص کہے یہ باب خصائص سے، اب ہم قیاس نہیں کریں گے. جی بات سمجھے؟ جی. اگر نص نہیں کہہ رہی، نص اسے باب خصائص سے قرار نہیں دے رہی، جی تو اب ظاہر یہ ہے کہ وہ باب خصائص سے نہیں ہے. جی جی بات سمجھے؟ جی ظاہر یہ ہے کہ وہ باب خصائص سے نہیں ہے. جی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مولا کائنات کو مسجد کے اندر ہر حال میں ٹھہرنے کی اجازت دی تو اب اگر باقی صحابہ کرام کو اپنی زبان اقدس سے بول کر منع نہ کرتے تو قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ باقی لوگ بھی
اور بالخصوص جو مولا کائنات سے افضل ہیں، سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو بطریق اولیاء مسیح میں رہ سکتے تھے. جی مولا کائنات رہ سکتے ہیں تو خلفائے ثلاثہ جو ان سے افضل ہیں وہ تو بطریق اولیاء رہ سکتے ہیں. جی آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ جی تو قیاس یہ کہتا کہ وہ رہ سکتے ہیں، جی لیکن جب نص آ گئی تو نص نے بتا دیا کہ یہ باب خصائص ہے. جی بات سمجھے؟ جی تو یہ بے نص آخرہ کا مطلب کیا ہے؟ بے نص آخرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باب خصائص سے ہونا اس کی تعیین بھی نص کرے گی. جی اگر نص نے تعیین نہیں کی، جی نص نے اسے باب خصائص سے قرار نہ دیا تو پھر وہاں قیاس جائز ہے. جی سمجھے بات کو؟ جی. جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں ہے، صحابی رسول کو فرمایا بکریاں لوگوں میں تقسیم کر دو، تقسیم کر دی. اب ان کے لیے 6 ماہی بکری رہ گئی. جی تو عرض کی یا رسول اللہ یہ تو 6 ماہی رہ گئی ہے، یہ تو سال بھر کی نہیں ہے، میں اسے کیسے قربانی کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے لیے جائز ہے. جی اور فرمایا تیرے غیر کے لیے جائز نہیں ہے. یہ نص آخر. جی بات سمجھے؟ جی. اب اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ فرماتے، ان صحابی کے لیے اسے خاصیت خصیصہ قرار نہ دیتے تو اب اس پہ قیاس جائز تھا. جی ٹھیک ہے نا؟ مثلا قیاس کوئی بھی کر لیا جاتا، بھی حاجت ہو، ضرورت ہو وغیرہ وغیرہ، کوئی اور نہ مل رہی ہو تو ٹھیک ہے، پھر 6 ماہی بکری بھی قربانی دی جا سکتی ہے. جی اس طرح کی بات کی جا سکتی تھی. جی لیکن جب نص میں موجود ہے کہ یہ باب خصائص سے ہے، بھئی یہ تیرے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، تو لہٰذا اب صرف انہی صحابی کی یہ خاصیت ہے. جی بات ہے جی. ساتھ دوسری نص کے اس میں مثال جو دے رہے ہیں جناب خزیمہ کی مثال دے رہے ہیں. اب قیاس ہی کہتا ہے کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عظمت والے صحابی ہیں. خزیمہ کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہو، خزیمہ کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہو تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی تو 10 بندوں کے برابر ہونی چاہیے. قیاس یہ کہتا ہے. لیکن کیا ہے، یہ حکم جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ساتھ خاص ہے. یہ آپ کے خصائص سے ہے کہ ایک بندے کی گواہی جو ہے وہ 2 بندوں کے برابر ہے. یہ خزیمہ ہی ہے جو ذو شہادتین ہے. آپ کے علاوہ کوئی صحابی ایسے نہیں ہے جن کو یہ مقام اور یہ مرتبہ ملا. جی بات ہے یہ مانا کر جیسے جناب خزیمہ کی گواہی کو تنہا قبول کرنا حکم ہے ثابت ہے نص کے ساتھ. اس حکم کا جناب خزیمہ کے ساتھ اختصاص کیوں کا کرامت اللہ، یہ آپ کو اللہ رب العالمین نے عزت دی، کرامت دی. ایک مخصوص موقع پر جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں گواہی دی تو آپ کی کرامت کے لیے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آپ کو عزت عطا فرمائی. آپ سمجھ رہے بات؟ تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی جب مشرکین جھٹلا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ معراج کے بعد وہ تو زیادہ خطرناک موقع تھا، زیادہ تکلیف مرحلہ تھا، اس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضور کی تصدیق کی. ادھر خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گواہی دینا، ادھر حضرت ابوبکر صدیق کا گواہی دینا. حضرت ابوبکر صدیق کی جو گواہی ہے وہ اس وقت اس کی اہمیت بھی زیادہ تھی اور ضرورت بھی زیادہ تھی. جی ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ مقام جناب ابوبکر صدیق کو ملے، لیکن باب خصائص پہ بات نہیں کی جا سکتی. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو ایسی کوئی کرامت ملی نہیں ہے. ابوبکر صدیق کو اور کرامتیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہیں. اگر جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصیصہ عطا کر دیا گیا کہ ایک بندے کو تو شہادتین بنا دیا گیا، تو ابوبکر صدیق کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہزاروں انگنت جو ہے وہ مزید کمالات اور مزید عنایتوں سے نوازا. خالی اپنے مسلح پہ کھڑے کر دینا اپنی حیات مبارکہ میں معمولی بات نہیں ہے. لیکن اس وقت ہمیں پوری طرح شرح صدر حاصل ہے کہ حضرت سیدنا
मौला कायनात भी वहाँ मौजूद थे जी उमर फारूक आजम भी मौजूद थे जी जी उमर फारूक आजम के कमालात मामूली नहीं है जी और मौला कायनात के कमालात भी मामूली नहीं है जी इसके बावजूद सैयदना सिद्दीक अकबर को वहाँ खड़े कर ये मामूली बात है। आप कहते तो आप कहेंगे नहीं भाई जनाबे खुज़ैमा ने जिस मौके पर गवाही दी उससे बढ़कर तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गवाही दी, तो ये बात नहीं है, ये इस तरह पर खसाइस का दरवाजा बंद करने वाली बात है जी। ठीक है। तो जनाब खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये खूबी अता की गई कि आप तो शहादतैन हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस मौके पर गवाही दी उससे बढ़कर आपको सिद्दीक बना दिया गया जी आपका लक़ब सिद्दीक है। जी समझे बात को। लिहाजा ये बात ज़हन में रखें कि ये बतौर करामत था, माना करें जैसे जनाब खुज़ैमा गवाही कबूल करना ऐसा हुक्म है साबित है नस से, हुक्म का इख्तिसास जनाब खुज़ैमा के साथ आपकी करामत की। दूसरी शर्त ये है कि जो हुक्म है वो मादूल बिही अनिल कियास ना हो। मादूल बिही अनिल कियास का मतलब ये है गैर माकुल माना ना हो। जी ज़हन में रखें, असल का हुक्म गैर माकुल माना हो तो उसको मुताद्दी नहीं किया जा सकता। जी असल का हुक्म गैर माकुल माना हो तो उसको मुताद्दी नहीं किया जा सकता। क्यों? बात पे तवज्जो दें। बात यह है कि असल का हुक्म फरा की जानिब मुताद्दी किया जाता है जी कियास में, जी। कियास के जरिए असल का हुक्म फरा की जानिब मुताद्दी किया जाता है। कब मुताद्दी किया जाता है? उसके लिए जरूरी है कि उस हुक्म की इल्लत तलाश की जाती है। जी आगे चल के इस पे बात होगी कि वो इल्लत इस हुक्म की इल्लत बनने की सलाहियत रखे। जी वो इल्लत इस हुक्म की इल्लत बनने की सलाहियत रखे जब उसे इल्लत बनाया जाएगा। जी मसलन आप देख लें शराब की हुर्मत, जी शराब की हुर्मत है भाई, ये लिक्विड है, ये माए है, ये कोई वजह है शराब की हुर्मत की? नहीं। अंगूर से बनना ये कोई वजह है? नहीं। अंगूर खाना जायज है तो उससे बनने वाली चीज पीना नाजायज कैसे हो सकता है? समझो आपको एक मखसूस कलर है, चलो कलर काट उसमें डाल देते, कलर चेंज हो जाएगा। अब हमने देखा जो इसकार है वो ऐसी चीज है कि जिसके होते हुए हुर्मत हो सकती है। जी क्यों? नशा चढ़ गया, इंसान की जानवरों से जो इम्तियाजी हैसियत है वो खत्म हो गई। जी मामूली बात है। जानवरों से जो इम्तियाज दिया था अक्ल की के जरिए जी वो इम्तियाजी हैसियत जाती रही। जी तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। जी इस बुनियाद पे हुर्मत का हुक्म लगे और बंदा लानत का मुस्तहिक हो तो ये बात समझ में आती। अब हमने कहा ये इसमें सलाहियत है। जी बात समझे? जी। ये थोड़ा ये हमने कहा भी कोई भी चीज हो तो उस पर हुक्म लगा देंगे। तो जरूरी ये है कि वो इल्लत वो बस उस हुक्म की इल्लत बनने की सलाहियत रखे। जी और ये तभी हो सकता है जबकि वो अक्ल के दायरे में आए। जी आप इसकी मिसाल समझ लेना। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला मजमईन नमाज पढ़ रहे हुजूर के पीछे। जी जब नमाज पढ़ रहे हैं एक नाबीना सहाबी वहां गड्ढे में गिर जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो हंसा उसकी नमाज टूटी। जी 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 देहक से नमाज टूटी, जी ये बात समझ में आती है। जी देहक से नमाज टूटना यहां तक बात समझ में आती है। जी ठीक है। कहा से वुजू टूट गया। जी कहा से वुजू टूट गया। अब कहा से वुजू का टूटना कहा में वो कौन सा अमर है जी जो नक्ज़े वुजू की इल्लत बना? जी कहा में देह से बढ़कर फकत सौत है। जी और कुछ है नहीं। मेरी आवाज है। जी पहली आवाज देह में आपने खुद सुनी, कहा में दूसरे ने सुन ली। जी फर्क तो इतना है। जी
ٹھیک ہے نا. دیکھ میں آپ نے سنی، اس سے نماز نہیں ٹوٹی. جی. کہا میں دوسرے نے سن لی، اس سے نماز ٹوٹ گئی. غور کریں، اگر کہا ناقض وضو ہے تو عام حالات میں بھی وہ ناقض وضو ہونا چاہیے. جی. اگر نیری آواز سننا ناقض وضو ہے تو نماز کے اندر تو قرات بالجہر کا فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں جو ہے وہ قرات بالجہر کو حکم ہے. جی. بات آپ سمجھے. تو زور کی سوچ رہا ہوگا زور میں قرات بالجہر. جی آنا زور میں نہیں کرنی. تو مقصد کہ اب اس میں بھی صوت ہے. جی. تو اس لیے اس حکم کی علت بنے، اس حکم کی جو علت ہوگی وہ علت اصل میں ہے، فرع میں بھی ہوگی تو اب حکم کو متعدی کیا جائے گا. جی. تو وہ جو وصف ہے وہ اس حکم کی علت بننے کی صلاحیت رکھے. جی. یہ یہ فیصلہ کرے گی عقل. جی. یہ فیصلہ کرے گی عقل. اور اصل کا حکم ہے معدول بھی ان القیاس، غیر معقول معنی. جی. عقل کو رسائی ہی نہیں. جب عقل کو رسائی ہی نہیں تو اب یہ حکم متعدی نہیں ہو سکتا. جی. یہ بنیادی وجہ ہے. جی. سوال یہ تھا کہ دوسری شرط پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ اصل کا حکم کیا ہے، وہ معدول بھی ان القیاس نہ ہو، غیر معقول معنی نہ ہو. جی. تو یہ شرط کیوں لگائے گی؟ یہ شرط اس لیے لگائے گی کہ اصل کا جو حکم ہوتا ہے، اصل کی جو علت فرع میں پائی جائے تو اب حکم متعدی ہوتا ہے. جی. اصل کی حکم کی علت جو بھی وصف اس کو علت بنائے، ضروری ہے کہ وہ علت بننے کی صلاحیت رکھے. جی. وہ علت بننے کی صلاحیت رکھے. جی. اس حکم کی یہ علت بنے. جیسے میں نے شراب کی مثال دی، بھائی شراب حرام اور اس قدر اس پہ وعید، اب کوئی ایسی چیز تو ہو جی. اس شراب کے اندر جو اتنے سخت حکم کی صلاحیت رکھے. جی. اور وہ اسکار ہے. اسکار معمولی بات نہیں. اسکار سے انسان اور جانور میں امتیاز ختم ہو جاتا ہے. جی. اسکار سے ماں بہن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. جی. یہ چھوٹی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. جی. تو لہٰذا اب اس پر اگر حرمت کو حکم لگتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. جی. تو اگر اصل کا حکم معدول بھی القیاس ہے، یعنی اصل کا جو حکم ہے، حکم کا کوئی ایسا وصف ہمیں مل ہی نہیں رہا. معدول بھی القیاس ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ اصل کے اندر جو حکم ہے، اس حکم کے لیے ہمیں کوئی ایسا وصف مل ہی نہیں رہا کہ عقل کہے کہ اس کی علت یہ ہے. جی. عقل کہے اس حکم کی علت یہ ہے. جی. یہ اگر چیز موجود ہو تو پھر معدول بھی القیاس نہیں ہے. جی. پھر تو معقول معنی ہے. جی. جب یہ چیز نہیں ہوگی تو اب وہ معدول بھی القیاس ہے. جی. اب غیر معقول معنی ہے. جی. جب یہ چیز موجود ہی نہیں ہے، یعنی اس کے اندر ہمیں کوئی وصف مل ہی نہیں رہا جس کو ہم اس حکم کی علت بنائیں، ہم اس حکم کو اٹھا کے فرع کی طرف کیسے لا سکتے ہیں؟ جی. وہ وصف فرع میں ہوگا تو حکم آئے گا. وہ وصف ہمیں اصل میں مل ہی نہیں رہا، جو کہ عقل فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی. جی. جس کو جو بظاہر نظر آ رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کہا میں فقط صوت ہے. جی. اضافی دیکھ سے. جی. اور وہ صوت ایسی ہے نہیں کہ جس کے ساتھ وہ ناقض وضو ہو. جی. سمجھے بات کو؟ لہذا جو حکم ہے، حکم کی جو علت ہے یہاں پر دستیاب ہی نہیں ہے، عقل کو اس تک رسائی نہیں. جب عقل کو اس تک رسائی نہیں تو فرع میں کیسے تلاشے گی؟ جب فرع اصل میں تلاش نہیں کر پائی، فیصلہ نہیں کر پائی، تو فرع میں تلاش نہیں ہو پائے گی. فرع میں تلاش نہیں ہو پائے گی تو حکم بھی متعدی نہیں ہوگا. جی کے معنی کریں. اور یہ کہ نہ ہو اصل پھری ہوئی قیاس سے. پھری ہوئی قیاس سے مطلب یہ کہ غیر معقول معنی. جیسے طہارت کا ایجاب کہا کے باعث نماز کے اندر کسی شرط کا